السلام علیکم. اردو ادب سے پیار کرنے والوں کو میرا سلام. بحر متقارب مسمن سالم آج کا ہمارا موضوع ہے. مسمن میں پہلے بھی مطلب بتا چکی ہوں. اس کا مطلب ہے آٹھ، یعنی کہ ایسا شعر جس کے پہلے مصرعے کے چاروں ارکان اور دوسرے مصرعے کے بھی چاروں ارکان ایک ہی رکن میں ہوں، یعنی کہ ایک ہی لفظ کے مطابق اس کو ہم تقطیع کر سکیں. جیسے کہ بحر متقارب مسمن سالم، متقارب کا رکن ہے فعولن. فعولن فے الگ ہے، فعولن فے متحرک ہے، اس کے بعد آئین پیش واؤ، یہ متحرک اور ساکن لفظ، ساکن حرف، اور اس کے بعد دوبارہ ایک لفظ متحرک، ایک حرف اور دوسرا ساکن، یعنی کہ پہلا فے زبر فا، دوسرا ایک متحرک اور ساکن سبب خفیف ہے، جیسے میں نے آپ کو بتائے تھے سبب خفیف، وتد مجموع، وتد مفروق، یہ سب کچھ. اور پھر لام نون لن، یہ بھی سبب خفیف ہے. اب ہم یہ شعر دیکھتے ہیں جو بحر متقارب مسمن سالم میں ہے. نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی. اب نہ آتے اصول و ضوابط کے مطابق الف واو چھوٹیے کاٹ سکتے ہیں اور ہے کو بھی. اسی طرح اگر فے صرف ایک حرف ہے تو ہمیں ایک ہی متحرک حرف چاہیے، اور وہ ہوگا نا میں سے ہم نے لے لیا نون. اب آئین اور واو ایک متحرک اور ایک ساکن، تو یعنی کہ دو حروف چاہیے جس میں ایک متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو. وہ ہے الف مدہ. الف مدہ دو الف کے برابر شمار ہوتا ہے، جن میں سے ایک الف متحرک جبکہ دوسرا ساکن ہوتا ہے. نا آ اور تے بڑھئے تے، یہ تو پہلے سے ہی متحرک اور ساکن ہے. اگر یہاں پہ ہمیں ضرورت نہ ہوتی یہ کی تو ہم اس کو بوقت ضرورت ختم کر سکتے تھے، لیکن لام اور نون کے بالکل برابر ہے تے اور بڑھئے، اس لیے ہم نے اس کو حذف نہیں کیا. نہ آتے. اب ہمیں میں سے ہے ہم نے لے لیا فے کے برابر، اور میم اور یہ آئین اور واو پہ پورے اتر رہے ہیں، میم اور یہ. اس کے بعد کیا ہے؟ نون گنہ ہے. نون گنہ تقطیع میں شمار نہیں ہوتا، تقطیع کے اصولوں میں شمار نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے اس کو شامل نہیں کیا. لام اور نون کے کیا آ جائے گا؟ الف اور سین. اس فعولن ہمیں اس. اب دوبارہ سے فے کے لیے متحرک لفظ ہم نے متحرک حرف دیکھنا ہے، وہ کیا ہوگا؟ میم، یہ اور نون گنہ ہے. اب میم تو آ گیا یہاں پہ فے کے برابر. اب یہ متحرک تو نہیں ہے، آئین متحرک ہے، اس لیے ہمیں یہاں پہ متحرک حرف چاہیے. اگر دو حروف ساکن ہو تو ان میں سے ہم ایک کو متحرک کر سکتے ہیں بوقت ضرورت، لیکن یہاں پہ دو حروف تو ہیں اور دونوں ساکن ہیں، لیکن نون گنہ تقطیع میں شمار نہیں ہوتا. جب نون گنہ تقطیع میں شمار نہیں ہوتا تو یہاں پہ صرف یہ رہ گیا، اور یہ آئین پہ پورا نہیں اترا، اس لیے یہ کو ہم اس اصول کے مطابق کہ الف واو اور چھوٹیے بڑیے کو بوقت ضرورت ختم کیا جا سکتا ہے، ہم اس کو یہاں سے ہٹا رہے ہیں. میم یہاں فے کے برابر، اس کے بعد تے اور کاف، تے زبر کاف تک، آئین اور پیش تک. لام رے پہ، لام نون پہ آئے گا رے الف را، رے متحرک ہے جبکہ الف ساکن ہے، تو ہمیں اس میں تکرا. اب یہاں پہ میں نے جیسے بتایا کہ دو حروف اگر ساکن ہو تو ان میں سے ایک کو ہم بوقت ضرورت متحرک کر سکتے ہیں. جیسے اب اس میں الف اور رے دونوں ساکن تھے، الف تو یہاں پہ آ گیا ساکن کے طور پہ، لیکن رے دوسری طرف، رے ایسا لفظ ہے، رے ایسا حرف ہے جس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے اس کو دو جب ساکن تھے بوقت ضرورت ہم نے اس کو متحرک کر لیا. فے کے برابر رے آ گیا، اور آئین پیش کے برابر کیا آئے گا؟ کاف الف کا. لام نون پہ تے چھوٹی ہے تھی، یہ جو دو چشمی ہے وہ تقطیع میں شمار نہیں ہوتا، یہ تقطیع کے اصول ہے کہ دو چشمی ہے شمار نہیں ہوتا. تو یہ تھی جی پہلے مصرعے کی تقطیع. ہم نے اس کو وزن پہ پورا کرنے کی کوشش کی، اور وہ پورا اس کا مطلب کہ یہ شعر اپنے معیار کے حساب سے بالکل درست ہے. نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر. اب بالکل اسی طرح سے دوسرے مصرعے کی تقطیع آپ کریں گے. میں بالکل ہلکا سا آپ کو بتاتی ہوں. میم لے لیا، گاف رے گر، واو اور آئین، مگر وا اور یہاں سے دال، بالکل اسی اصول کے مطابق کہ دو ساکن ہے تو ایک کو ہم نے یہاں پہ متحرک کر لیا اگر ضرورت ہو. ہے شمار نہیں ہو رہا کیونکہ ضرورت نہیں تھی.
کرتے. اب ادھر ہے شمار ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہاں پہ ضرورت تھی ہے اور واؤ. ہے اور واؤ میں سے دونوں میں سے دیکھنا ہے تو ہم نے ہے کو متحرک کے طور پہ لے لیا اور واؤ کو ہم نے واؤ اور بڑھیے یہ دونوں اس پہ پورے اترے تھے اس لیے ہم نے لے لیا. اگر یہ اضافی ہوتے تو پھر ہم اس کو کاٹ سکتے تھے لیکن یہ دونوں آئین اور پیش کے حساب سے بالکل برابر تھے. ہم نے اس کو شامل کیا اور پھر سے لام اور نون کے برابر عین الف آ ہوئے آ اور رے کو دوبارہ سے ہم متحرک کر دیں گے کیا تھی. تو یہ ہے مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی. یہ تھی جی بحر متقاری مسمن سالم اور یہ میں آپ کو مثال کے طور پہ دے رہی ہوں. اس کی اب آپ نے تقدیر خود بھی کرنی ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. یہ غزل پوری آپ نکال کے اس کی تقدیر کر سکتے ہیں اور یہ جو میں نے شیئر کیا اس کی بھی آپ غزل نکالیں. اس سے منسوب جو باقی اشعار ہیں ان کی بھی آپ تقدیر خود کر سکتے ہیں. تو اردو ادب سے پیار کرنے والوں سے امید ہے کہ ہمارا چینل گرو کرنے میں ہمارا ساتھ دیں گے. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیں. اللہ حافظ.